چیئرمین ملک احمد سلیم کاسی صاحب، MPA ظفر آغا صاحب، روشن خورشید بلوچا صاحبہ، اور ہمارے سب سے زیادہ اس پروگرام کے نوابزادہ محبوب جوگیزئی صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، میرے لیے بلوچستان رول سپورٹ پروگرام کے زیر اہتمام پیس انیشیٹو پروجیکٹ کی تقریب اختتامی میں شرکت باعث مسرت ہے۔ یہ اختتامی تقریب سے زیادہ ایک پرامن اور ترقی پسند معاشرے کے قیام کے لیے یہ جانب اصل منزل کا تعین کا تسلسل ہے۔ معزز خواتین و حضرات، عدل انصاف پر مبنی ایک صحت مند معاشرے کی بنیادی اصول بہت واضح ہیں۔ پائیدار امن، سماجی مساوات، معاشی خود مختاری، یہ وہ اصول ہیں جو معاشرے کے ہر فرد کے لیے امید اور یقین کا باعث بنتے ہیں۔ بلوچستان رول سپورٹ پروگرام نے یورپی یونین، اقوام متحدہ کا ادارہ برائے منشیات اور جرائم کے اشتراک سے پیس انیشیٹو پروجیکٹ کی بروقت تکمیل ایک خوش آنند اقدام ہے۔ واضح رہے کہ اسی پروجیکٹ کی تکمیل ایک اور نئی منزل کی تلاش کی علامت ہے۔ یہ بات باعث فخر ہے کہ آج کی اختتامی تقریب میں ڈونرز اور میزبان ادارے کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی، مقامی گروپس کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ آپ کی موجودگی ہمارے لیے بہتر مستقبل کے حصول میں یکجہتی اور تعاون کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ کامیابی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم اجتماعی کوششوں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ یورپی یونین اور UNODC کی معاونت سے بہت اہم رہی ہے۔ میں ان دونوں اداروں کی تعاون اور اعتماد کے لیے اپنے مخلصانہ تعریف کا اظہار کرتا ہوں۔ پاکستان اور بلوچستان کی کل آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بروکار لانے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات اٹھائیں۔ ہماری نئی نسل کو معیاری تعلیم اور جدید مہارت سکھانا امن اور ترقی کو برقرار رکھنے اور سماجی انصاف کو چلانے کی چابی ہے۔ نوجوانوں کو پیس انیشیٹو پروجیکٹ جیسے اقدامات میں شامل کرنا ہماری کوششوں کی تسلسل کو یقینی بناتا ہے، ایک روشن مستقبل کو محفوظ بناتا ہے۔ صحت عامہ، معیاری تعلیم، پائیدار معاشی طریقوں پر توجہ مرکوز کرنے سے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ ہماری ترقی پائیدار ہے اور آنے والی نسلوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آخر میں ایک بار پھر آج کی کامیاب تقریب کے انعقاد پر بلوچستان کے رول سپورٹ پروگرام کی پوری ٹیم کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بلوچستان رول سپورٹ پروگرام 1991 میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے دوسرے پروگرامز کے تحت جرمن ایڈ پروگرام یا دوسرے پروگرامز کے تحت یہ چلتا تھا، اور سٹارٹ میں جو مجھے یاد ہے قاضی عصمت عیسیٰ صاحب اس کے وہ فائز عیسیٰ کے بڑے بھائی، تو اس وقت ہم ایک ترتیب رکھا ہوا تھا، پروونشل گورنمنٹ بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کیونکہ جتنا اگر ہم 20% دے دیتے تھے تو یہ ڈونرز ہم کو 80-90% دے دیتے تھے۔
تو ہم زیادہ کوشش یہ کرتے تھے کہ بجائے اپنے بجٹ پہ توجہ دینے کی ایسے اداروں کو بھی توجہ دیں جو کہ بہتر کام کر سکتے ہیں اور بہتر ان کی ایک فیلڈ میں پرفارمنس اور وہ ہے. لیکن وقت کے ساتھ تبدیلیاں اور پروگرام آتے رہے. میں تو جب تک فائنانس منسٹر تھا بلکہ اس کے بعد بھی اس کو ہم لوگ چلاتے رہے ہیں. تو لیکن بعد میں یہ شاید سلسلہ پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے جس کنٹینیو ہو گیا. وہ ایک اچھا سپورٹ تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈونر ایجنسی یہ دیکھتی ہے کہ آپ کا جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ کتنے اس میں دلچسپی لیتے ہیں. یعنی کر تو ہم لوگوں کا ہے, جو ہماری گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ یہی پروگرامز کرتا ہے. پیس بھی ہمارا کام ہے. ہم زیادہ محبوب کا اکیلا کام نہیں ہے کہ آج لورائی میں دوسرے دن کوئٹہ میں جرکے برکے کرتے ہیں. انسانوں کو چھوڑ کر کے جانوروں کو بھی تحفظ دیا ہوا ہے. تو یہ اس طرح ہماری جو انیشیٹوز ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور ان کو میں کوشش کروں گا کہ گورنمنٹ اس کو زیادہ سے زیادہ توجہ دے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو مکمل سپورٹ ملے گی اس طرف سے. خوشید بروچہ صاحب تو شاید اس کی گواہ ہے کیونکہ کافی وقت سے, اور ہمارے ملک صاحب بھی اس کے اس وقت سے ہی ایکٹیو تھے اس میں. انشاءاللہ آگے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو مکمل ایک سپورٹ بھی ملے گی اور ایک پروگرام بھی اس میں ملے گا. میں فائنانس کو اور دوسرے اداروں کو ہدایت کروں گا. لیکن پیس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی یہ دوسرے آگے ڈرگ ابیوز آ گیا, میں نے بہت کر رہا تھا اس میں بھی میں نے کہا کہ جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے میرے خیال میں ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے. جنرل صاحب بھی میں گیا تھا پشین, ہمارے نوجوان ماشاءاللہ ظفر آقا صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہماری طرف کی ہے گلستان یا پشین اس طرف زیادہ ہے. لیکن باہر جدھر نشانی ہوئی میں نے حقیقتاً ان کو خود تھرو آفس ایم ایس بیٹھا ہوا اطلاع بھجوائے کہ یہاں ڈرگ پوسٹ کاسٹ ہوئے اس کو تلف کر دیں, اور وہ ہو بھی کیا. لیکن اسٹل ان میں بھی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. میں تو ایک پروگرام کا بھی حامی ہوں, پتہ نہیں کتنے چل سکے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یونیورسٹیز اور اسکول اور کالجز ان کو ڈرگ فری بنا دیں, بلکہ داخلہ دینے سے پہلے